السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 216. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو آیت ہے اس میں قتال کی فرضیت کے احکامات ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ احکامات ہمیشہ گریجول اور فیزز میں دیے گئے. ہمیں پتہ ہے کہ مکہ کا جو ایک 13 سال کا پیریڈ ہے، یہ ظلم اور زیادتی کی ایک داستان ہے کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے صبر و تحمل کی، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل فیتھ کی اور ان کی رضا میں راضی ہونے کی جو ایک عظیم داستانیں ہیں وہ ہمیں اس پیریڈ میں نظر آتی ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ وہ جماعت تیار ہوئی جس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقون الاولون ہے، سب تک لے جانے والے ہیں. کیونکہ اس پیریڈ میں جب کہ مسلمانوں کو کیٹیگوریکلی یہ احکامات تھے کہ کسی قسم کا جوابی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، ریٹیلیشن نہیں کی جائے گی. ایبسلوٹ کانکریٹ فاؤنڈیشنز جو دین کی ہیں وہ ان سابقون الاولون کے اندر لے ڈاؤن ہوئیں. اور پھر جب سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سورہ حج کی آیات جو 39 سے 41 تک کی آیات ہیں آپ کو وہ ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکامات نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے پرمیشن ٹو ریٹیلیٹ ٹو دی اپریسڈ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا کہنا یہ کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، صرف ایک اللہ کو ماننے کی یہ سزا دی گئی کہ ان کو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. اب اللہ ان کو اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، وہ قتال کریں. اور پھر اللہ سبحانہ اس کی ایک حکمت بیان کریں کیونکہ the minds are being prepared now کہ ابھی تک صبر سکھایا اللہ تعالیٰ نے، امپتھی سکھائی. کیونکہ مکن پیریڈ میں جب صحابہ نے اپنے اوپر ہر قسم کی ظلم اور زیادتی برداشت کی تو ان کے اندر وہ امپتھی پیدا ہوئی کہ مظلومیت کس چیز کو کہتے ہیں اور ظلم کیا ہوتا ہے اور ظلم کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فزیکلی ہارمنگ سم ون، ایموشنلی سائیکولوجیکلی کیسے کیسے انسان مجبور ہو سکتا ہے. یہ ایک امپتھی تھی کیونکہ کل انہی لوگوں نے لیڈرز بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ امپتھی ان کے اندر انکلکیٹ کی اس پیریڈ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حکمت بھی بیان کی. اب جب اجازت دی قتال کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انتقام کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ انسان پرسنل گرجز کے اوپر لوگوں کو مارنا شروع کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کو اس لیے پرسیکیوٹ کیا گیا کیونکہ یہ ایک اللہ کے، یہ توحید کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے نظام کے حامی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے ذریعے طاغوت کی جو فوجیں ہیں ان کو نہ زمین سے ہٹائے تو مسلمانوں کی مساجد ہی نہیں، گرجے اور چرچز اینڈ آل دا پلیسز جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ جگہ ہی نہ رہیں. طاغوت کی تو کوشش ہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لینے والوں کو اور ان مبارک جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو وہ ختم کر دیں. پھر اللہ سبحانہ نے وہاں پہ ایک کریکٹر بھی سمجھایا کہ یہ جن لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے یہ کوئی وار مونگررز نہیں ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو خون کے پیاسے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ زمین خون سے رنگی جائے، بلکہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو میرے مجاہدین ہیں، جن کو میں نے قتال کی اجازت دی، ان کا کریکٹر ایسا ہے. اور یہ سورہ حج کی آیت 41 میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو زمین میں اقتدار دے دوں تو اب یہ انتقام کا نظام نہیں پیدا کریں گے، یہ وہاں پہ عدل کا نظام قائم کریں گے، یہ وہاں پہ اللہ سے جڑنے کی بات کریں گے، نہ کہ لوگوں کو مارنے کی اور ریونج کی. اور یہ وہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اور ایک رحمت کا اور ایک عدل کا ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں گے جہاں پہ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، جہاں پہ انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس بھی ہوگا
اور ذمہ داری بھی اس کے اوپر پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آیا ہوگی. سو دس از دا ٹائم سورہ حج کی آیات کے وقت جب یہ اجازت دی گئی قتال کی، اور یہ مینٹلی ایک طرح سے پریپیئر کیا گیا کہ اب آنے والے دنوں میں قتال کی سچویشن آئے گی اور اب ایکٹیولی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ اپنے مومنین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے 13 سال میں ایک کردار تشکیل دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے جو ان کا ایک کردار ڈیولپ ہوا، اب وہ میدان جنگ میں اس کردار کی بیوٹی اور اس کردار کی عظمت کو پریکٹیکلی دکھائیں. Another thing to keep in mind is کہ قرآن حکیم میں جہاد کا لفظ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا، اور کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے اسپیشلی ان دا ویسٹ کہ جہاد سے وہ ہمیشہ مطلب جہاد بالسیف ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی جب آیات کو آپ غور سے پڑھتے ہیں تو جہاں پہ جہاد کا لفظ آتا ہے وہاں پہ جہاد بالقلب، جہاد باللسان، صبر و تحمل کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے، تدبیر اور حکمت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اور الٹیمیٹلی اپنی جان کے ذریعے اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرنے کے معنی آتے ہیں. تو جہاد میں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ صرف قتال کے معنی ہو. جہاد از اے براڈ ٹرم اینڈ اٹ انکمپسز اے لاٹ آف تھنگس. لیکن جس جگہ پہ قتال کے الفاظ آ جائیں تو وہ کیٹیگوریکلی جہاد بالسیف کے معنوں میں یوز ہوتا. تو کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکٹ قرآن کی آیات کو لیا گیا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر ہم مسلمس بھی کیونکہ ہم قرآن پاک کو خود نہیں پڑھتے اور آؤٹ آف کانٹیکٹ آیات کو دیکھتے ہیں، تو ہم جب ایسی آیات دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہاں بھی، ان دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو جہاں بھی پاؤ ان کافروں کو قتل کر دو، تو ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں ہر نان مسلم کے لیے کافر کا ورڈ نہیں یوز ہوتا. اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے اس کے بیک پہ اور اس کے آگے چلتے ہوئے کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا آیات ہیں جن کی بات ہوئی ہے. قرآن حکیم کو جب آپ غور سے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ بھی قتال کے احکامات ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حربی کفار کی بات کرتا ہے. حربی کافر کون ہوتا ہے؟ حرب کا مطلب ہوتا ہے وار، جنگ. حربی کافر وہ ہے جو ایکٹیولی اللہ کے دین کے خلاف کام کرتا ہے. ضروری نہیں ہے وہ صرف ویپن کے ذریعے ہو، وہ فتنہ فساد بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہ مس کوٹنگ قرآن حکیم، مس کوٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایموشنل وارفیئر بھی ہو سکتی ہے. تو ہر طرح کی جو اسلام کے خلاف جو لوگ سفارہ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی محاذ پہ، اس وقت ہم 5th 6th جنریشن وارفیئر میں ہیں، تو یہ محاذ صرف اب ویپنز تک نہیں رہا، سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیولی لوگ اسلام کے خلاف ہیں. لیکن اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو حربی کافر ہے، جو جانتے بوجھتے کیٹیگوریکلی اسلام کو نقصان اور مسلمانوں کی جان اور مال اور آبرو کے در پہ ہوتا ہے، ان حربی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو ظالم ہیں اور اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور فتنہ فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم وہ آیات پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، اور ابھی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الفتنہ تو اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہے اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ فتنے میں نسلوں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. فتنے میں اللہ کی زمین پوری کی پوری خون آلود ہو سکتی ہے. سو حربی کفار کے خلاف قتال کا حکم آتا ہے، ناٹ اگینسٹ پیپل جو نان مسلمز ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایون اف they don't believe in religion or they don't believe in some sort of a spiritual or religious book، لیکن وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں،
لیکن وہ لوگ جو they pick up arms and they actively try to harm Muslims or Islam, ان حربیوں کے لیے قتال کے احکامات آتے ہیں. سو بابا مولا علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جھنڈے کے نیچے صرف اہل تقوی جمع ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب میں جہاد بالسیف کے لیے یا جب میں باہر نکلتا ہوں تو آئی نیڈ مین آف آنر, انتقام والے, خون کے پیاسے ایسے لوگوں کا میرے جھنڈے کے نیچے کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو مکن پیریڈ ہے, اور پھر ایون آج ہم مسلمان جب یہ جہاد کی اور قتال کی آیات پڑھتے ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی دیٹ پیریڈ واز نیڈیڈ, اور وہ کیا تربیت تھی جو اللہ سبحانہ. اور پھر جو ہم قرآن کی آیات کا ربط دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صوم کے ذریعے اور حج کے ذریعے کیا کریکٹر جو بلڈ کیا ہے مجاہد کو ہاتھ میں تلوار دینے سے پہلے. اینڈ دیٹ از دا sort of character that we need to build before we pick up arms against our دشمن. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا میں بھی میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہر طرح کی جو ملٹری اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ ان ینگ لڑکوں کو بہت سخت ایک ٹریننگ دیتے ہیں. جیسا ایون ہمارے پی ایم اے میں 2 سال کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس میں سارے کا سارا جو اونس ہے, جو فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو وہ ایگوز لے کے آئے ٹو بریک دیٹ اینڈ بلڈ سیلف اینڈ کریکٹر ان دم. ان میں ایک ضبط نفس, ان کے اندر ایک رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز, کیونکہ جیسا اگر ہاتھ میں ویپن ہے اور سامنے دشمن ہے اور ایموشنز آر رننگ ہائی, ون کین بیکم دی اوپریسر میدان جنگ میں. سو یہ مجاہد کے لیے تزکیہ نفس اور تقویٰ کیوں ضروری ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ عدو اللہ و عدوکم, کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. ریونج کے لیے, اپنی ذاتی دشمنی کے لیے ہم اللہ کے اس حکم قتال کو مینیپولیٹ یا یوز نہیں کر سکتے. تو ہمارا دشمن صرف وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے. سیکنڈ, دین کے اندر طاقت حاصل کرنے کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار رکھو اپنی قوت اللہ کے ان دشمنوں کے خلاف جو تمہارے بھی دشمن ہیں. وہاں پہ وہ جو طاقت حاصل کرنے کو قرآن پاک بار بار مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھو, وہ کس لیے؟ فار ڈیٹرنس اینڈ پیس. یہ انتقام جاریت کے لیے نہیں ہے. اسلام میں طاقت حاصل کرنے کا دی اونلی ایم از فار ڈیٹرنس, کہ طاغوت ڈر جائے, اور وہ جو ایک مسلم معاشرے میں ایک پیس ہے اس کو وہ تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے, اس کے دشمن کے دل میں روب ہو تاکہ ظلم جنگ زیادتی نہ کرے. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو آج ویسٹ کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کہیں پہ اگر ان کو لگتا بھی ہے, پروف نہیں بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہے, لیکن ان کی ٹوسٹڈ اور ویگ سی ڈیفینیشن آف ٹیررزم ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کے مقاصد کے خلاف کوئی بندہ, چاہے وہ انسانیت کے ساتھ پرو ہو, وہ انسانیت کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہو, لیکن اگر ان کے مقاصد کے خلاف کوئی کھڑا ہے اور اس کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, تو ایک بندے کو مارنے کے لیے پوری کی پوری شہر, پوری کی پوری آبادیاں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ تباہ کر دی جاتی ہیں. اور آج پچھلے 15-20 سال میں ہر جگہ پہ مسلم ممالک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو دین یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ اسلام میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. ہر جان, ہر مظلوم کی جان قرآن کی روح سے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیرت اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیرت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر جان جو مظلوم ہے, جو حربی کافر نہیں ہے,
وہ سب جانیں سیکرٹ ہیں، وہ زمینیں بھی سیکرٹ ہیں، فصلیں کھڑی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ مجاہدین کہیں کی فصل تباہ نہ کرے چاہے دشمن علاقے میں. پانی میں زہر نہ ڈالیں کیونکہ وہ پانی مظلوم اور اللہ کے مخلوق باقی جو چرند پرند ہے وہ بھی تو وہ پانی پیئیں گے. پھر کہیں پہ آپ نے کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی نہتا ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں کی عزت کرنی ہے، بچوں کے اوپر سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. اب یہ مجاہدین کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے دماغ میں جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو دی آئیڈیا از دیٹ دی ایم از کہ دشمن کے علاقے کی ہر چیز جائز ہے، آپ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں. دین کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. سو گول پوسٹ کیا ہے جہاد کی اور اسپیشلی قتال کی؟ وجہ اللہ، اللہ کی رضا. سو دس آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرضیت کے احکامات اتارے تھے، پری بدر آیت ہے، اور اب صحابہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ the first غزوہ is here. کتبہ لکھ دیا ہم نے علیکم تم پہ القتال قتال، یعنی کہ قتال ہم نے تم پہ فرض کر دیا. اب یہ فرضیت سب پہ ہے، مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ یہ فرضیت ہے. تو ہم اس کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب ہم سب کے سب مجاہدین تو ہیں نہیں، ہم سب کے سب آرمڈ فورسز میں نہیں ہیں. تو مجھ پہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر قتال فرض کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ایز اے امت ہم پہ یہ فرضیت ہے کہ اپنی عسکری طاقت کو بھرپور طریقے سے تیار رکھیں. سیکنڈ اس کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی آرمز ہی اٹھائے. ہم جتنی بھی جہادی قوتیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ جہادی قوتیں صرف وہ نہیں ہیں جو بارڈرز پہ لڑتی ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو نظام عدل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی قتال کی صورت میں جو شہداء کی بیوائیں اور یتیم ہیں، ہم ان کی کفالت کریں. پھر جس وقت کہیں پہ جہاد ہو رہا ہو تو ہم خوراک کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے، میڈیکل سروسز کے ذریعے جس بھی قسم کا ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. پھر کہیں سے اس قتال کے نتیجے میں ریفیوجیز آتے ہیں، ان لوگوں کو ہم پناہ دیں. تو قتال کے معنوں میں سب کچھ ہی آ رہا ہے. اگر ہم براڈر ٹرم پرسپیکٹو میں دیکھیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بٹ دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ تعالیٰ فرمانے تم میں سے ہر کسی پہ ہم نے قتال فرض کیا. لیکن یاد یہ رکھنے والی بات ہے کہ یہ قتال، یہ جو جہاد کے جو فیصلہ، یہ ہمیشہ یہ کوئی انڈیویجول نہیں کرتا، یہ ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کا حکم کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے لیے وہ کیریکٹر ہونا ضروری ہے. جو جہاد میدان جنگ میں اترنے کے بعد وہی ظالم نہیں بن جائے گا جس ظالم کے خلاف وہ میدان جنگ میں اترا. تو وہ کیریکٹر بھی لے کے جانا بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں ہم نے تم پہ قتال کو فرض کر دیا، لکھ دیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور چاہے وہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے یہ حکم. اب یہ جو آیت کا حصہ ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہاں پہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمز جو ہیں وہ وار ہنگری ہیں، بلڈ تھرسٹی ہیں، اللہ سبحانہ اس سب غلط جو نظریات ہیں ان کی نفی کریں. اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک مسلمان ہے اس پہ ہمیشہ جان لینا اس کی نزدیک فطرتاً اس کو یہ ایک کراہت والا ایک عمل لگتا ہے. کیونکہ مسلم کون ہے؟ جو اسلام میں داخل ہو گیا، سالمہ پیس میں آ گیا. اور نیچر آف اے گڈ ہیومن بینگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، فاطر اللہ تعالیٰ ہے، وہی فطرتیں دینے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی فطرت پہ پیدا کیا. تو ایک گڈ ہیومن بینگ جو نیچرل ہیومن ڈسپوزیشن ہے ٹو ناٹ اونلی پریزرو ونز اون لائف بٹ ٹو سی پیس اراؤنڈ اس. ہم میں سے ہر کوئی جان کو بچانا ہی چاہتا ہے. ایک اچھا انسان ہمیشہ جان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ارد گرد ایک پیسفل معاشرہ چاہتا ہے، نہ کہ لوگوں کی جان لی جائے.
تو قرآن حکیم انڈورس کرے کہ ہاں ہر مسلمان وہ ہے جس کے جان، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے، جس کی زبان سے دوسروں کی جان و مال اور آبرو محفوظ ہے، سلامتی اور پیس میں. لیکن جب اللہ سبحانہ کا حکم آتا ہے تو پھر یہ جو ایک آپ کے اندر نیچرل ایک ڈسپوزیشن ہے، یو ہیو ٹو گو اگینسٹ اٹ، اور اللہ کے حکم پہ جان دینے کے لیے. ورنہ انسان کی فطرت ہے نا اپنی جان بچاتا ہے. کہیں سے بھی کوئی چیز جو تکلیف دہ ہو، کوئی ایسا حملہ ہو، کوئی ایسا اسٹیملائی ہو جو آپ کو لگے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کو نقصان دے سکتا ہے، تو فطرت ہے ہماری، ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ مجاہد اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے وہ رضامند ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایگر ہوتا ہے کہ اس کو شہادت ملے. تو یہ اللہ سبحانہ کے حکم کے اوپر لبیک کہنا اور کھڑے ہونا، دس از اسلام. سو اللہ سبحانہ یہاں پہ جو ایک چیز سمجھا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز سم ون ایکسیپٹس اسلام، اور اسپیشلی ابھی یہ پری بدر جو زمانہ تھا، مکہ سے تو جو لوگ آئے تھے انہوں نے تو 13 سال کی ایک بہت سخت ٹریننگ دیکھی تھی. پر جو لوگ مدینہ شریف میں اسلام لے کے آئے نئے نئے، تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کی شفقت، اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے تشفی بھی دے رہے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ جسٹ بیکاز تم اسلام لے آئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راتوں رات سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے دین کے لیے، اور راتوں رات سب میں وہ ہمت، وہ استقامت اور وہ جذبہ بھی آ جائے گا کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کو فیس کر سکے. سو اللہ سبحانہ ایک طرح سے شفقت سے ان لوگوں کے اوپر بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ یو نیڈ ٹائم بٹ پریپیئر یور سیلف مینٹلی، کیونکہ دس کنفرنٹیشن از کمنگ اینڈ یو ہیو ٹو گو. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں، اس کی شہادت دینا صرف ایک زبانی بات نہیں ہے. اب یہ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں بھی آج ہی سمجھا رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی اسپرٹ کو سمجھو. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اس میں نفی ہے ہر چیز کی سوائے اللہ کے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حقیقت نہیں سوائے اللہ کے. تو اس کو پھر جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں سوائے اللہ کے فیصلے کے، کوئی چاہت نہیں سوائے اللہ کی چاہت کے، کوئی ارادہ نہیں مگر اللہ کے ارادے کے. تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اب اللہ کی طرف سے قتال فرض کر دیا، اور اب آپ کو پتہ ہے اللہ کی چاہت ہے میرے لیے انشاءاللہ کہ اللہ چاہتے ہیں فاطمہ تمہیں شہادت دینا چاہتا ہوں، تو چاہے دماغ انسان کا یا دل یا اس کے ارد گرد کے لوگ یہ سمجھائیں کہ ہر زندگی کو پریزرو کرنا بہتر ہے، بٹ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی چاہت نہیں سوائے اللہ کی چاہت کے، اور اللہ کی چاہت میرے لیے ہے شہادت، تو لبیک. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں ایکچولائز کیسے کرنا ہے کہ اللہ کی ورڈکٹ، اللہ کی ججمنٹ از بیٹر دین اینی تھنگ دیٹ اے پرسن کین کم اپ ود. اللہ کا جو حکم ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پہ قتال فرض کر دیا ہے، اور یہ تمہیں فطرتاً یہ چیز بری لگے گی، لیکن ایک بہت بڑا سنہری اصول یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دماغ میں بات رکھیں کہ کیوں یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ سے کی جا رہی ہے، اور صحابہ کے بارے میں تو ہم جب بھی پڑھتے ہیں they were the most present مجاہدین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ کی بات ہوتی تھی اور سب لبیک کہتے تھے، اور بلکہ جب ایسی غزوات بھی آئیں جہاں پہ ہتھیار نہیں تھے یا سواری نہیں تھی، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی شفقت سے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے واپس آتے ہیں بے بس ہیں، بیکاز دے آر سو ایگر
ٹو گو ود یو. وہ آپ کی صحبت میں وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے اور اتنے ایگر ہے, لیکن کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں اور آپ نے ایکسکیوز کر لیا, سو یو نو دے آر گوئنگ بیک, بٹ ان کے دل آپ کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی شفقت سے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. مدینہ کے لوگ جنگجو نہیں تھے, میکنز ان کا کام ہی یہ تھا, دے ور جنگجو پیپل. لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے اٹ واز اے فارمنگ کمیونٹی. اور پھر یہ بھی بات مان میں رکھنے والی ہے کہ ہر کسی کا ایمان کا لیول صحابہ میں بھی ایک جیسا نہیں تھا. جو سابقون الاولون ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, جو بڑے بڑے کبائر صحابہ ہیں, ان کا لیول اور ایک جو نیا ایک ریورٹ ہے اس کا لیول برابر تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ یہاں پہ کسی کو بھی سنب نہیں کرے, سب کو اپنی شفقت میں لے رہے. اور ایک بہت خوبصورت حقیقت اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ وَعَسَىٰ, اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا, کہ تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہو, تمہیں کسی چیز میں کراہت فیل ہوتی ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو. وَعَسَىٰ, اور یہ بھی ممکن ہے ان یحبوا شیئا, کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو, وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, لیکن اس میں حقیقتاً تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنی حکمت میں یہاں پہ یہ نہیں کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا الْقِتَالَ, کہ ممکن ہے تمہیں قتال برا لگتا, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے اچھا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بھی شیئن اینی تھنگ, کوئی بھی چیز ایسی ہو جو تمہیں بری لگتی ہو, لیکن وہ اصل میں تمہارے لیے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اب اللہ سبحانہ جانتے ہیں, یو ڈونٹ نو. تو یہاں پہ جو چیز دیٹ آئی وانٹ یو ٹو نوٹ اینڈ ریفلیکٹ اپون, جس پہ کہ تدبر کرنا چاہیے, کہ کتنی دفعہ ہم اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل پریفرنسز جو ہیں وہ ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کے اندر رول پلے کرتا ہے. Our own personal preferences, what I believe in, what I think, what I like, what I don't like, it plays a very important role in choosing and accepting what I should do, what I should not do. اور انسان جیسا مرضی بھی ہو, ہماری ویژن الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ کے سامنے اٹس اے ویری شارٹ ٹرم ویژن. وی ڈونٹ نو ایوری تھنگ. ہمیں ایک سچویشن کا, ایک فیصلے کا, ایک لمحے کے ہر فیسٹ کو ہم نہیں جانتے. ظاہر بات ہے اول آخر صرف اللہ سبحانہ کی ذات ہے. تو اللہ سبحانہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی پرسنل پریفرنسز کو سائڈ پہ کر دو. تمہاری پرسنل پریفرنسز ایز لانگ ایز قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو یس دے ول گائیڈ یو ٹو دا حق, دے ول گائیڈ یو ٹو اللہ کی رضا, ٹو خیر. لیکن اگر تمہاری پرسنل پریفرنسز, تمہاری اپنی سوچ, اپنے نظریات, اپنے ایکسپیرینسز اور ان ایکسپیرینس کی وجہ سے جو تم نے لیسنز ڈرا کیے ہیں, اگر وہ سب قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہٹ کے ہیں, تو چاہے تمہیں کتنا ہی باحکمت وہ چیزیں کیوں نہ لگیں, دے ول لیڈ یو ٹو فتنہ, ٹو شر. جس طرح قرآن پاک میں ویری کیٹیگوریکلی, ویری کلیئرلی اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ بری صحبت میں نہ بیٹھو, کسی بھی ایسی محفل میں جہاں پہ اللہ, اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتابوں کا, اللہ کے انبیاء, اللہ کے ملائکہ کا مذاق اڑایا جائے, یعنی کہ بیسیکلی اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کی بات کی جائے. ان محفلوں میں نہ بیٹھو, کیونکہ تم ان میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہی میں لکھتی جاؤ گے. اور پھر کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. وائی؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویک ایمان والے لوگ ہیں, آئی ہیو فرینڈز, اور ہم تو مذاق میں ایسی بات کرتے ہیں, یا آئی واچڈ اے مووی اور اس کے اندر بہت سی غیر اسلامک باتیں تھیں, لیکن وہ تو صرف ایک فلم تھی اور مجھے پتہ ہے کہ یہ صرف ایک فلم ہے, میں کون تو اس کو اصل سمجھ رہی ہوں یا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں. اٹ واز آل فار فن. لیکن اللہ سبحانہ نے ایک بات کر دی ہے, اللہ کی رضا, اللہ کے فیصلے کے آگے اور اللہ کی حکمت کے آگے چاہے میں
کتنی ہی ایمان میں کبھی کیوں نہیں ہو, اگر آئی ایم گوئنگ اگینسٹ مائی رب's فیصلہ, I will fail even if I'm the biggest wali of all times. Why? Because Allah subhanahu knows and I don't know. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ہم لائف میں بہت سے فیصلوں میں کہتے ہیں کہ یہ تو ویک ایمان والوں کے لیے, یا یہ تو کم علم والے لوگوں کے لیے. ہم انشاءاللہ we can do this, we can sit with such people, we can read such crap and we can watch such movies and still be unaffected. ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں انسانی فطرت ہے کہ آپ جس چیز سے ایکسپوزڈ رہتے ہیں, چاہے وہ صحبت ہو, چاہے وہ کوئی مووی ہو, چاہے وہ کوئی آئیڈیا ہو, جب آپ مسلسل ایسی چیزوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کہیں آپ کے اندر وہ جو شوق کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے, فیملیئر ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. آہستہ آہستہ کہیں وہ آپ کے نظریات, آپ کے ایموشنز کو افیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. بابا مولا علی کا بڑا ایک پاورفل قسم کی ایک نصیحت ہے کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو, کیونکہ یہ خیالات ہی الٹیمیٹلی اعمال میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی غور کریں تو کتنے ہی ہمارے ایسے خیالات ہیں جو بیکاز آف سرٹن bad ideologies, bad wordings we read somewhere, bad actions we saw somewhere, ان کی وجہ سے بعض دفعہ زندگی میں ہم سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ہو گیا. Despite my knowing Quran and despite my coming from a certain background and a certain tarbiyah, I ended up doing this. How is this possible? And then if you go back and you see that somewhere وہ چیز جو آپ کو کل تک بری لگی تھی because of a certain صحبت or a certain کتاب or a certain visual thing that you saw, تو آپ کے نظریات, آپ کا کہیں پہ پیراڈائم شفٹ ہو رہے ہوتا ہے. اور جب یہ آپ کے نظریات بدلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ایکشنز, آپ کا بیہیویئر, ایوری تھنگ گیٹس ٹرانسلیٹڈ اکارڈنگلی. تو جو اللہ سبحانہ کا فیصلہ ہے, اللہ سبحانہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا, جو اللہ نے کہہ دیا, اس کے اندر خیر ہے, اور اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہوگا اس کے اندر شر ہے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا there are people جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات کے ذریعے مجھے یاد رکھو. تو جب ہم مسلسل اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب کے ذکر میں رہتے ہیں اور گناہ سے, برائی سے بچے رہتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن سے جو حق ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت, جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر دل اور دماغ میں ایسے سیلف جنریٹڈ جھوٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے تو ہمارے اور دماغ میں کہیں ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ یہ غلط ہے. یہ ابھی مجھے لگ رہا ہے یہ چھوٹا سا ایک if I'm watching a bad movie or if I'm watching a bad series and I'm like I'm not doing it, I'm just watching it. اللہ غفور رحیم ہے, بٹ وی ڈونٹ نو ہمارے اندر اس کی وجہ سے کتنی تبدیلیاں آ گئی. لیکن ہمارا ایک نفس, ہمیں شیطان کے وسواس اور ہمارے نفس کا ایک دھوکہ ہے کہ ہم اپنے دماغ میں اس طرح کے ڈائلاگز ہوتے ہیں ہمارے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ وانٹ اس ان ڈسکمفرٹ, اللہ تعالیٰ اتنے سخت بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ول انڈرسٹینڈ. تو اس طرح کے جو سیلف جنریٹڈ لائز ہیں دیٹ لیڈ اس ٹو دا رانگ پاتھ. دس ہیپنس جب ہم قرآن اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہیں پہ آفٹر تھاٹ بنا لیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت علم ہے, ہمارے پاس بہت ڈگریز ہیں, ہم نے بہت قرآن پڑھ لیا, ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق اتنی سی حدیث پڑھ لی, ہم نے دنیا دیکھ لی, ہم نے فلسفہ پڑھ لیا, ہم نے ویسٹ کو پڑھ لیا, ہم نے ایسٹ کو پڑھ لیا, اب ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں, بٹ وہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس تو علم ہے. سو وی نو دس, بٹ ہم یہ کام کرتے ہوئے بھی اگر گزر جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. But that's not how it is, and that's what اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ یس تم پہ قتال فرض ہے, اینڈ جب اللہ کے دین کے لیے تمہیں بلایا جائے گا تو تم پہ فرض ہے
کہ تم لبیک کہو اپنی کپاسٹی میں، اور لیکن اس میں دماغ میں رکھنے والا جو یہ پرنسپل ہے وہ یہ کہ آپ اپنی فیصلے سے یہ قتال نہیں کر سکتے. آپ اپنے فیصلوں سے اور اپنی دماغ کے ذریعے اس کے رولز اور اس کے پلانز نہیں بنا سکتے. یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا رولز اینڈ لاز آف اللہ سبحانہ اینڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اس میں ایک یہ بھی میسج ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ یور نیت خالص فار اللہ، because only Allah can judge your and my niyat and our ikhlas. So this qital, it has to be for Allah subhanahu, it has to be for deen haq, it has to be for peace. It cannot be about my power, it cannot be about my name کہ لوگوں کو میرا نام پتہ ہو. کہ اور بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. one of the 3 people قیامت کے دن جن کے ساتھ بڑا سختی سے تعامل ہے، ان میں سے ایک وہ مجاہد ہے جس کو لایا جائے گا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں گے. استغفر اللہ. صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھا یہ اللہ کے لیے لڑا تھا، لیکن یہ صرف اس لیے لڑا کہ چاہتا تھا لوگ اس کو بہادر کہیں، لوگ اس کا نام یاد رکھیں، لوگ اس کے لیے بڑے بڑے قصیدے پڑھیں. تو اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. And by our thought and our decisions we might think something is good and something is wrong, but right and wrong کا فیصلہ صرف قرآن اور سنت کے روشنی میں ہی ہو سکتا. صدق اللہ العظیم. may اللہ تعالیٰ accept this small study of قرآن حکیم اپنی شان کریمی کی شایان شان، اور اس میں پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہ غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، معاف کر دیں اور اس کی اصلاح فرمائے اور اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا و نصیب فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم.